اللہ نے اس امت پر یہ احسان اور فضل فرمایا کہ انہیں آخری نبی کا امتی بنا دیا اور ان کی کتاب کا ذمہ لیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن جیسے میرے نبی پر اترا تھا آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ 1935 کے اندر جب جرمنی بہت زیادہ طاقتور ہو گیا تھا، وہاں کے پادریوں نے بائبل کے 70 نسخے جمع کیے اور ان کو آپس میں ملا کے دیکھا تو کوئی ایک نسخہ بھی دوسرے سے نہیں ملتا تھا۔ ایک کو دیکھتے وہ دوسرے سے نہیں ملتا تھا، دوسرے کو دیکھتے وہ تیسرے سے نہیں ملتا تھا۔ انہی قیاس آرائیوں کے اندر انہوں نے قرآن کے نسخوں کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1935 کے اندر پریس اتنا زیادہ عام نہیں تھا، اس لیے قرآن ہاتھ سے زیادہ لکھا ہوا موجود تھا۔ جب انہوں نے قرآن کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا تو مختلف ممالک کے اندر سے انہوں نے 40,000 قرآن مجید کو جمع کیا۔ اپنے صرف 70 نسخے جمع کیے اور قرآن کے 40,000 نسخے جمع کیے۔ 23 سال کی محنت کے بعد جب ان نسخوں کو آپس میں ملایا تو 40,000 قرآن مجید کے اندر ایک بھی فرق نہیں پیدا کر سکے، ایک جگہ پر بھی فرق نہیں نظر آیا۔ تو یہ میرے اللہ کا احسان اور فضل ہے، اللہ نے اس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی۔ تورات، زبور، انجیل کسی کو یاد نہیں ہوتی، اس کا کوئی حافظ نہیں نظر آتا، اس کا کوئی قاری نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بوڑھا یاد کر لیتا ہے، جوان یاد کر لیتا ہے، بچہ یاد کر لیتا ہے، مرد یاد کر لیتے ہیں، عورتیں یاد کر لیتی ہیں، اور اگر وہ اس کا مطلب جانتا ہو اور نماز میں قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، وہ ایک نئے جہان میں چلا جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کو جب تیر لگا تو ساتھیوں نے نکالنے کی کوشش کی تو انہیں بڑی تکلیف محسوس ہوئی، تو ساتھیوں نے کہا کہ انتظار کیا جائے، ابھی تیر نہ نکالا جائے۔ جب حضرت علی شیر خدا نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ساتھیوں نے آرام سے تیر کھینچ لیا اور حضرت علی شیر خدا کو پتہ بھی نہ چلا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے فرمانے لگے کہ تیر نکال لیا، ساتھیوں نے بتایا کہ جی بالکل نکال لیا۔ فرمایا کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا، مجھے تکلیف بھی نہ محسوس ہوئی۔ تو جب نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے، فرض نماز کے اندر جب قرآن کی تلاوت کی جائے، تہجد کی نماز کے اندر جب تلاوت کی جائے، تراویح کے اندر جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کا جہان ہی الگ ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے، اس کی دنیا ہی الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کی۔ پہلے تورات، زبور، انجیل کو جب اتارا جاتا تو اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے بند نہیں کیا کرتا تھا، لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کو اتارنے کا وقت آیا، جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کو اتارنا شروع کیا تو آسمان کے دروازوں کو بند کر دیا۔ نہ صرف بند کیا بلکہ ان دروازوں کے اوپر پہرا لگا دیا۔ اس وقت جب تورات، زبور، انجیل اتاری جاتی تھی، آسمان کے دروازے کھلے رہتے تھے، شیطان اوپر جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے اور نیچے آ کر نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ مگر قربان جاؤں، جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کو اتارنا شروع کیا، آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ دروازوں کو بند کرنے کے بعد بھی ان کے اوپر فرشتوں کو پہرے لگا دیے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ جب شیطان آسمان کی طرف جاتے تو فرشتے ان کے اوپر آگ برساتے اور وہ وہیں جل کر بھسم ہو جاتے۔ میرے اللہ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کا انتظام